السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 14 ہے، بلکہ ہم یہ پارہ نمبر 4 انشاءاللہ تعالیٰ آج مکمل کر لیں گے۔ جو آدھا رکوع بچے گا جو اگلے سپارے میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہم آج ہی اس کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج آپ پارہ نمبر 4 مکمل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللاتی اور وہ جو یأتینا جو لائیں فاحشۃ بے حیائی من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا پس گواہ بنا لو علیہن ان پر اربعۃ چار منکم اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے۔ فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دیں فامسکوہن پس روک رکھو ان کو یعنی قید کر دو، بند کر دو ان کو، فی البیوت گھروں میں، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن الموت کام تمام کر دے ان کا موت یعنی ان کو موت آ جائے، او یا یجعل اللہ بنائے اللہ لہن ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، سبیلا کوئی راہ۔ یہ آیت جو ہے اب منسوخ ہو چکی ہے۔ چار گواہ تو بنائے جائیں گے بے حیائی کے کام پہ، لیکن ان کو گھروں میں بند کر کے قید کر کے نہیں رکھنا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نئی راہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرما دیا ہے سورۃ النور میں، ٹھیک ہے۔ جو بھی کوئی بے حیائی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ کے لیے جو سزا مقرر کی ہے وہ 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجم کی سزا بتائی ہے، وہ قرآن پاک میں تلاوت نہیں ہوتی۔ ہم احادیث سے اس کو معلوم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی سزا، شادی شدہ زانیوں کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم بتائی ہے، ٹھیک ہے، اور رجم کیا بھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے راہ بتا دی ہے وہ وہی سزا کی ہے، اب ان کو قید نہیں کیا جانا بلکہ سزا دی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما اور جو دو مرد لائیں اس کو یعنی جو دو مرد بے حیائی کا کام کریں تم میں سے، فآذوہما پس ان کو سزا دو، ٹھیک ہے۔ یہ سزا جو ہے حکومت اپنی طرف سے بھی دے سکتی ہے، مارنا یا کوڑے لگانا یا جو بھی جلا وطنی جو بھی سزا جو حکومت مقرر کرے وہ اس کو دی جا سکتی ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا پس اعراض کرو یعنی ان کو درگزر کرو، بھی معاف کر دو، عنہما ان دونوں کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے تواب رحیمہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ انما التوبۃ بے شک توبہ، بے شک صرف توبہ، انما ما کافہ ہے، انا کے عمل کو روکتا ہے، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک صرف، بے شک صرف توبہ اللہ اللہ پر ہے یعنی اللہ کے ذمے ہے، للذین ان لوگوں کی وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں کوئی سوء برائی کا، بجہالت جہالت سے، نادانی سے، بے وقوفی سے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب قریب ہی یعنی جلدی فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم اللہ متوجہ ہوتا ہے ان پر یا توبہ قبول کرتا ہے اللہ ان کی، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیما حکیما علم والا، حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو نادانی کے سبب، جہالت سے، بے وقوفی سے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، تو لیکن پھر وہ فوری توبہ بھی کر لیتے ہیں، اس وقت تو ہو گیا بے وقوفی میں، نادانی میں، پھر وہ فوراً احساس کر لیتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، تو انہی کی توبہ جو ہے اللہ کے ذمے ہے کہ ان کی توبہ قبول کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے وہ جو عمل کرتے ہیں برے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حاضرہ آ جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو موت موت، قالا کہتا ہے، قالا کا ہے تو ماضی، کہاں اس کا ترجمہ بنے گا، لیکن آپ نے فکرے کے حساب سے ترجمہ کرنا ہے کہ یہاں پہ اب کہتا ہے یہ مضارع آئے گا یا ماضی آئے گا، ٹھیک ہے۔ انی بے شک میں توبۃ الآن میں توبہ کرتا ہوں اب، وللذین اور نہ ان لوگوں پر وہ جو یموتون وہ مر جاتے ہیں، وہم اور وہ کفار ہوتے ہیں، یعنی کفر کی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو موت کے وقت توبہ کریں یا پھر کفر کی حالت میں ہی مر جائیں تو ان کی کوئی توبہ نہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابا الیما عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو نہیں جائز تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، شوہر کے مرنے کے بعد یا باپ کے مرنے کے بعد کوئی زبردستی عورتوں کا وارث نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دور جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ جب باپ مر جاتا تھا تو جو بیٹا ہوتا تھا، جو طاقتور بیٹا ہوتا تھا، وہ باپ کی چھوڑی ہوئی بیویوں کا بھی وارث زبردستی بن جاتا تھا، تو اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، زبردستی وارث بننے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد ان کو اس نیت سے روک کے نہ رکھو، بیویوں کو عورتوں کو اس نیت سے نہ روکو تاکہ تم لے لو کچھ حصہ وہ جو تم نے ان کو دیا ہے، چاہے آپ نے حق مہر کی صورت میں ان کو کچھ دیا ہوا ہے، کوئی مطلب گھر یا پلاٹ یا کوئی بہت زیادہ رقم یا زیور ان کو لکھ کے دیا ہوا ہے مہر کی صورت میں، یا ویسے تحفہ دیا ہوا ہے، تو وہ واپس لینے کے لیے ان کو تنگ نہ کرو، اللہ مگر ان یاتین بفاحشۃ مبینہ کہ وہ لائیں کھلی بے حیائی، مگر یہ کہ وہ اگر بے حیائی کرتی ہیں یعنی بدکاری کا کام کرتی ہیں، بد زبانی کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، تو اس صورت میں ان سے وہ لیا جا سکتا ہے، پھر وہ ایسے ہوگا کہ وہ خلا کی صورت میں واپس لے گا نا، ایسے نہیں لے سکتے واپس۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور رہو سہو ان کے ساتھ دستور کے مطابق، یعنی اچھے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہو سہو زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ناپسند کرتے ہو ان کو، فَعَسَىٰ پس شاید ان کے تکرہوا تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہو فیہ اس میں خیرن کثیرا بھلائی بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ تم ان کو ناپسند کرو کسی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی اور بھلائی رکھ دی ہو۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھیں، اگر ایک عادت اسے ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری پسند بھی ہو، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو، کیا بتا اللہ تعالیٰ اس میں سے آپ کو نیک اولاد دے، یا اس کے نصیب کا رزق ہو کاروبار میں، اس میں اس کی رزق کی وجہ سے برکت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے مقدر کا رزق ہوتا ہے نا، تو کیا پتا اس بیوی کے مقدر میں کتنا رزق ہو، تو اس کی جو ناپسندیدہ بات ہے اس کو نظر انداز کرو اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا، زوجن بیوی کو، مکان زوجن بیوی کی جگہ، یعنی ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو اس صورت میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور دیا ہے تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ، کوئی بھی خزانہ کسی بھی صورت میں دیا ہو، حق مہر کی صورت میں یا تحفے تحائف کی صورت میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا پس نہ تم لو اس میں سے کچھ بھی، تو شوہر کو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، حق نہیں دیا کہ وہ اپنی بیوی سے جس کو وہ طلاق دے رہا ہے اس سے وہ تحفہ یا وہ حق مہر کی رقم واپس لے لے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا تم لے لو گے اس کو بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے؟ اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کو یا حق مہر کو لینا اللہ تعالیٰ نے بہتان اور کھلا گناہ کہا ہے، یعنی وہ لینا جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ اس بارے میں آپ ایک واقعہ پڑھتے ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور ایک عورت کا۔ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ یہ خطبہ دے رہے تھے کہ
عورتوں نے اپنا حق مہر زیادہ کر دیا ہے تو اس کو جو ہے نا مناسب کرنا چاہیے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ اللہ تو ہمیں مال دیتا ہے اور عمر ہمیں اسے روکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیا؟ تو اس عورت نے پھر یہی آیت جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے خزانہ بھی دیا تو تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو، یعنی حق مہر کی صورت میں آپ ایک خزانہ بھی دے سکتے ہیں، بہت بڑی رقم بھی دے سکتے ہیں، ہر بندے نے اپنے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق مہر دینا ہے، تو وہ کم بھی ہو سکتا ہے اس کی استطاعت کے مطابق اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیسے تم لے سکتے ہو اس کو، اور تحقیق تم نے حاجت پوری کر لی ہے تمہارے بعض نے بعض کی طرف، یعنی تم دونوں نے آپس میں حاجت پوری کر لی ہے، اپنی ملاپ کر لیا ہے، تو پھر تم اس حق مہر کو یا اس تحفے کو کیسے واپس لے سکتے ہو۔ وَأَخَذْنَا، ان عورتوں نے لیا ہے، مِنکُم تم سے، مِیثَاقًا غَلِیظًا، وعدہ، پختہ وعدے کو کہتے ہیں میثاق، ٹھیک ہے۔ غلیظہ، غلیظ سخت کو کہتے ہیں، اور گاڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ تم نے ان سے معاہدہ پکا لے لیا ہے، یعنی وہ جو نکاح کیا ہے، نکاح کے معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پختہ وعدہ قرار دیا ہے، یعنی تم نے ان سے نکاح کے وقت پختہ وعدہ کیا تھا، تو اب تم حاجت بھی پوری کر لی ہے ایک دوسرے سے، پھر تم ان کو دیا ہوا مال کیسے واپس لے سکتے ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ تم نکاح کرو جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلف جو تحقیق گزر چکا، انہو بے شک وہ کہنا ہے، فاحشتن بے حیائی، و مقتن اللہ کی ناراضگی، وساء برا ہے، سبیلا راہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، یعنی تمہاری جو سوتیلی مائیں ہیں نا، ان سے نکاح نہ کرو۔ جاہلیت میں یہ عام تھا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے نکاح نہ کرو، یہ بڑی بے حیائی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم ونباتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ، اس میں نا یہ لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں بیان کی ہیں جن سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اس میں ساس بھی آ جاتی ہے، اس میں چچی تائی بھی آ جاتی ہے، نہیں، حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، تمہاری اپنی مائیں اور رضائی مائیں دونوں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم بیٹیوں میں بھتیجیاں بھی آ جاتی ہیں، بھانجیاں بھی آ جاتی ہیں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، واماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی وبنات الاختی تمہاری بھائیوں کی بیٹیاں، تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں وہ جو ارضعنکم جس نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعتی رضائی، یعنی دودھ پلانے سے والی ماں اور دودھ پلانے والی ماں کی جو بیٹیاں ہیں نا وہ بھی حرام ہے۔ وامہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی تمہاری جو ساسیں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ وربائکم اللاتی اور وہ جو تمہاری ربیبہ ہیں، اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری پرورش میں ہیں۔ حجور کا مطلب تو ویسے گود ہوتا ہے، لیکن ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں جو پرورش پا رہی ہے آپ کے پاس، کسی مرد کے پاس پرورش پا رہی ہے، اس کی ماں اس کو لے کر آئی ہے دوسرے نکاح میں اس مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مطلب کہ جیسے ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے، اس نے اپنی بیٹی شوہر کو واپس نہیں کی، اپنے پہلے شوہر کو واپس نہیں کی، اپنے پاس ہی رکھی ہے، اب اس عورت کا آگے نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جس آدمی سے اس نے نکاح کیا ہے نا، تو وہ جو بچی ہوگی اس کی، وہ اس کی پرورش میں جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بچی کو کہیں گے ربیبہ، اور وہ جو ربیبہ عورتیں ہیں وہ جو تمہاری پرورش میں ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں سے، اللاتی وہ جو دخل تم بہن تم نے ہم بستری کی ہے ان کے ساتھ، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ پس اگر نہیں تم نے ہم بستری کی ان کے ساتھ، بہن ساتھ ان کے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس نہیں کوئی گناہ تم پر۔ اگر جو بیویاں ہیں ان سے ہم بستری کر لی ہے تو پھر ربیبہ جو بیٹی ہے
اس سے پھر نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم بستری نہیں کی تو اس ربیبہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی ذہن میں رکھنا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی وہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں نا، ان کی بیویاں بھی حرام ہیں۔ وَأَنْ، اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الأختیین، دو بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا منع ہے۔ اگر ایک وفات پا جاتی ہے، ایک فوت ہو گئی، تو پھر دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اس طرح کٹھی نہیں دونوں بہنوں سے نکاح کر سکتے۔ الا مگر ما قد سلف، جو تحقیق گزر چکا۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھانجی اور خالہ اور بھتیجی اور پھوپھی ان کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتے ایک نکاح میں، ٹھیک ہے، یہ منع ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور رحیم، وہ جو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس میں کیا یاد رکھنا ہے کہ وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے جن سے نکاح حرام قرار دیا نا، وہ یہ والی عورتیں ہیں۔ کون سی؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، خالائیں، بھائیوں کی بیٹیاں، بہنوں کی بیٹیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں اور ساسیں، اور ربیبہ بچیاں جو ہیں، ربیبہ سوتیلی بیٹیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سوتیلی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر سوتیلی بیٹی کی ماں سے ہم بستری نہیں کی تو پھر سوتیلی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ماں کو طلاق دے کے پھر بیٹی سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم بستری کر لی ہے تو پھر نہیں ہو سکتا۔ پھر بہوؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ جو بیٹے آپ کے حقیقی ہیں نا، ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آگے دو بہنوں کو اکٹھا کرنا ایک نکاح میں، یہ بھی منع ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا حدیث کے مطابق پھوپھی بھتیجی اور جو خالہ بھانجی ہے ان کو بھی یہ نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے نا پارہ نمبر 4 یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔